اب یہ بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں کہ پھر جو اللہ کے نیک بندے ہیں صالحون، ان کے فیصلوں کو اپنانا، ان کی پیروی کرنا. تو گویا کل اولیاء، صالحین، بزرگان دین، اکابر، اسلاف امت، ان کی اتھارٹیز کو تسلیم کرنا اور ان کے مسلک و مشرب کو اڈاپٹ کرنا، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریٹن ہدایت ہے، انسٹرکشن ہے، جو سند صحیح کے ساتھ امام نسائی اور دیگر ائمہ نے جس کو روایت کیا ہے. تو پھر صالحین کے فیصلے اور ان کے طریقہ کار کو اپنانا. اور پھر چوتھے درجے میں فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، اگر قرآن میں فیصلے کا حکم نہ ملے اور سنت رسول میں نہ ملے، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ، اور صالحین کا فیصلہ یا مشرب اور ان کا طریقہ یا اوپینین بھی نہ ملے، تو فَإِن شِئْتَ فَتَقَدَّمْ وَإِن شِئْتَ فَتَأَخَّرْ، پھر اگر تو چاہے تو اجتہاد کر لے، آگے بڑھ، ڈیسیجن لے لے، اپنی پوری ایفرٹ کر کے دیانتداری کے ساتھ ریزننگ بروئے کار لے کے اپنا انیشیٹو لے لے، اور چاہے تو اس کو چھوڑ دے، متاخر کر لے، تاکہ کوئی اور رائے تمہیں رہنمائی مل جائے. یہ سارا لکھ کر والسلام علیکم لکھتے ہیں، اینڈ پر خط کو اینڈ کر دیتے ہیں کہ والسلام علیکم. تو یہاں پھر سنت الرسول اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا فاروق اعظم نے بھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے فرمان کے مطابق اس کو پوری اتھارٹی اور حجت کے طور پہ اور سورس آف لا کے طور پہ اور سورس آف ججمنٹ کے طور پہ اور سورس آف شریعہ کے طور پہ کوٹ کیا ہے. تو آج کی گفتگو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے باقی ریفرنسز ہیں، اسی سبجیکٹ پہ بھی گفتگو چلے گی اور حدیث ہیں. میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مستشرقین، جن کو ہماری نوجوان نسل اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ، جن بیچاروں کی اپنی رسائی اوریجنل سورسز تک نہیں ہے اور ایک بڑا ویکیوم ہے، خلا ہے، اور انہوں نے بھی اسلام کو سمجھنا چاہا تو انگلش سورسز سے پڑھا ہے، اور جو انگلش کی کتابیں انہوں نے پڑھی، وہ انگلش کتابیں لکھنے والے بیچارے خود غریب ہیں علم میں. انہوں نے اپنا مبدأ علم خود ویسٹرن اتھارٹیز کو اور مستشرقین کو بنایا تھا، انہوں نے بھی اسلام انگلش میں پڑھا تھا. تو اس طرح انگلش میں اسلام کی روایت چلی، یعنی گولڈ زہر، یعنی روا گولڈ زہر، یعنی وہ روایت یہ چلی کہ روا جوزف شاخٹ ان گولڈ زہر. جوزف شاخٹ نے اسلام کو روایت کیا اور اس نے گولڈ زہر سے روایت کیا، تو کل جو اسلام کے دشمن تھے وہ سند میں آ گئے، اور ان کی روایت کردہ معاذ اللہ مسخ شدہ تصور اسلام کو لے کر وہ جب بعض نام نہاد اسکالرز نے یا مفکرین نے جب اس کو کوٹ کیا تو ہماری نوجوان نسل بیچاری بہک گئی اور ان کے کنسیپٹس کلیئر نہ رہے، ان میں کنفیوژنز آ گئے، مس انڈرسٹینڈنگز آ گئیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اور بھی ریفرنسز اگلی نشست میں انشاءاللہ دوں گا، تاکہ یہ چیز اظہر من الشمس ہو جائے کہ یہ جو کچھ ان کتابوں میں انہوں نے حدیث کی نسبت، سنت کی نسبت لکھا ہے، اور پاک و ہند کے جن لوگوں نے ان پر اعتماد کر کے یہ از خود اسی رائے کو اپنا کے اس فکر کو ڈیولپ کیا ہے، یہ سارا نہ صرف بیس لیس ہے بلکہ ٹوٹلی وہ غلط ہے، انکوریکٹ ہے، اور ٹوٹلی وہ بائسڈ ہے، اور 100% قابل رد ہے، اور اس کے اندر نہ کوئی حقیقت ہے، نہ کوئی صداقت ہے، اس کے اندر نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی اساس اور بنیاد ہے، اور وہ مبنی بر جہالت اور مبنی بر لا علمی اور یا مبنی بر بدنیتی ہے. تو سنت کو اور حدیث کو آقا علیہ السلام نے خود یہ درجہ عطا کیا، لفظاً، عرفاً، معناً، مراداً، اور خود یہ شرعی معنی پہنایا، اور صحابہ کرام کو اس کی تلقین کی، تعلیم کی، تبلیغ کی، اور ایک تسلسل کے ساتھ عہد رسالت مآب سے لے کر خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ آگے تابعین تک کنوے کرتے چلے گئے. تو انشاءاللہ تعالی اس کے باقی ریفرنسز پر اگلی نشست میں گفتگو ہوگی. وما علینا الا البلاغ.